ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 19۔ ڈنر سے فارغ ہو کر کولڈ ڈرنک کے گلاس لیے وہ سب ساتھ ہی کھڑے تھے جب ایک دم سے ہال کی لائٹس آف ہو گئیں۔ صرف اسپاٹ لائٹس آن تھیں جو چلتی ہوئی اسٹیج کے پاس بنے بڑے سے ڈانسنگ فلور پر آ کر رکیں، جہاں وہ لوگ اپنی اپنی پوزیشن سنبھالے کھڑے تھے۔ جب تیز آواز سے میوزک بجنے لگا تو وہ لوگ بھی حرکت میں آئے۔ کانوں کے بولوں کے ساتھ ساتھ علاقائی رقص کرتے ہوئے انہوں نے جیسے سما باندھ دیا تھا۔ چٹا چولا سیدھے درزی، نہیں بلیندا ڈھولے دی مرضی۔ چٹا چولا لائی کناری، او کچی نکلی وے ڈھولے دی یاری۔ چٹا چولا آیا باہروں، روندی آئیاں ڈھولے دے شہروں۔ چٹا چولا سیدھے درزی، نہیں بلیندا ڈھولے دی مرضی۔ چٹا چولا سام رکھساں کہ تئیں ڈھولا میں تیڑی ٹانگ رکھساں۔ چٹا چولا سیدھے درزی، نہیں بلیندا ڈھولے دی مرضی۔ واہ یار زبردست! وہ لوگ بھی داد یہ بغیر نہ رہ سکے تھے۔ ہمیں تو ڈانس پریکٹس کا وقت ہی نہیں ملا۔ حماس کو شروع سے اسی چیز کا بڑا قلق تھا، اور نہیں تو کیا، اگر وقت ہوتا تو ہم اس سے بہتر کر سکتے تھے۔ مشر اور سمیر کی مشترکہ خیال تھا، جبکہ فہام کے نزدیک تو یہ گانا اور ڈانس ہی غلط سلیکٹ کیا گیا تھا، بھلا کراچی میں مہندی جیسے فنکشن اس طرح کا علاقائی رقص کہاں کیا جاتا تھا؟ میزبان کزنز کونے میں اسٹیج کے پاس موجود جانے کیا راز و نیاز کر رہے تھے۔ وہ کوئی 9 سے 10 لڑکے تھے، جن میں سے زیادہ تر انہی لوگوں کے ہم عمر تھے۔ لڑکی والوں کے لڑکوں کی حرکتیں مجھے مشکوک لگ رہی ہیں، پہلے ہی اتنے پیسے ہتھیا لیے، اب پتہ نہیں کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ فہام ہر تھوڑی دیر بعد تشویش سے کہہ اٹھتا، واقعی میں اب تو مجھے بھی گڑبڑ کا احساس ہو رہا ہے، خود تو جانے کس چیز کی پلاننگ کر رہے ہیں اور ان لڑکیوں کو ہمارے سر پہ چھوڑا ہوا ہے۔ حماس کو بھی اب فکر مندی سے ہال اٹھ رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ کچھ زیادہ ہی خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک چیز ان کی خدمت میں پیش کر رہی تھیں۔ ابھی ان کی گفتگو جاری ہی تھی کہ ایک خوش شکل اور قدرے شوق سی طبیعت کا سمرین کا کزن مائک پکڑے اسٹیج پر آیا، جو وہاں موجود سبھی مہمانوں کو ایک طرف ہو جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ سمیر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، کیونکہ وہ لڑکے اب خود ہی اٹھ کر مہمانوں کو سائڈ پہ لے جا رہے تھے، جہاں ان کے بیٹھنے کے لیے VIP انتظام کیا گیا تھا۔ وہ لوگ ہونک بنے ان لڑکوں کی پھرتیاں دیکھ رہے تھے جنہوں نے لمحے میں پورا آدھا ہال خالی کروا دیا تھا، جب ایک ٹماٹر کہیں سے اڑتا ہوا آ کر حماس کے سر پہ لگا تھا۔ وہ لوگ بری طرح چونکتے ہوئے حملہ آور کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ شادی ہال میں ٹماٹر کس نے کھینچ مارا ہے انہیں، لیکن صرف لمحے کی دیر تھی۔ وائٹ شلوار قمیض پہ رنگ برنگے پٹکے گلے میں ڈالے اس فوج نے جیسے ان پر حملہ ہی کر دیا تھا۔ ہر طرف سے ٹماٹر، انڈے، لیموں اور جانے کن کن سبزیوں سے ان پر نشاندے باندھے جا رہے تھے۔ ارے لڑکے والوں، میدان میں آؤ! مائک والا لڑکا پھر شوخی سے چیخ کر بولا، ساتھ ہی اپنی ٹوکری میں سے بہت سے ٹماٹر نکال کے انہیں کھینچ مارے۔ او بھائی، یہ جنگ ہی لڑنی تھی تو پہلے ہی بتا دیتے، ہم بھی تیاری کے ساتھ آتے۔ 2 انڈے ایک ساتھ فہام کے سر پہ لگ کر پھوٹے تھے جب بھی وہ بھنا کر بولا، ارے یہ جنگ نہیں، ہمارے یہاں کی رسم ہے، کنان بھائی کو بتایا تو تھا ہم نے، انہوں نے آپ سے کچھ نہیں کہا کیا؟ نشانے بازی روک کر وہ حیرت سے پوچھنے لگا، اگر بتایا ہوتا تو کیا یہاں اس طرح سے ہم انڈے ٹماٹر کھا رہے ہوتے؟ مختلف رنگوں سے سجا چہرہ بازو سے رگڑتے ہوئے سمیر بھی تندی سے بولا، ارے لڑکے والے نہتے ہیں، اٹیک! اس کا اعلان کرنا تھا کہ اب تو اور زور و شور سے اس پہ سبزیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ فہام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کوئی ایک کا اس کے ہاتھ لگ جائے تو اس کی گردن مروڑ ڈالے۔ کنان، یہ کیا حرکت ہے؟ تو نے ہمیں بتایا کیوں نہیں تھا اس سب کا؟ حماس غصے سے کنان پہ پرسا تو اسٹیج پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا، وہ معصومیت سے بولا، اور یہ سچ ہی تھا کہ سمرین کے کزنز نے اس رسم کا ذکر کیا تھا اس سے، اور ساتھ ہی تیاری کے ساتھ آنے کی بھی تاکید کی تھی، لیکن وہ کاموں میں اتنا مصروف رہا تھا کہ اس کے ذہن سے بالکل ہی نکل چکا تھا۔ حماس کا دل کر رہا تھا کہ بغیر اس کے دلہے ہونے کا لحاظ کیے اس لڑکے سے ٹوکری جپٹ کر اندر موجود سارا سامان اس کے سر پہ خالی کر دے۔ سواش اور صفوان تو VIP صوفوں پہ براجمان یہ ٹکٹ فری شو ملاحظہ کر رہے تھے، اور حال ان کا بے حال ہو رہا تھا۔ یہ پکڑو! شاید خدا ترس لوگوں کو ان پہ رحم آ ہی گیا تھا جب یہ 10-12 ٹوکریاں انہیں بھی فراہم کر دی گئی تھیں۔ یک طرفہ کھیلتے ہوئے شاید انہیں بھی مزہ نہیں آ رہا تھا، وہ تو پکے کھلاڑی تھے، خاندان کی کسی بھی شادی پر بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اترتے تھے، اور سامنے والی پارٹی بھی ہتھیاروں سے لیس ہو کر آتی تھی۔ لیکن ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مخالف پارٹی نہ تو کسی تیاری کے ساتھ آئی تھی، بلکہ سرے سے ان کے خاندانی رسم سے بالکل ہی انجان تھی۔ اب بچ کر دکھاؤ بدتمیزوں! ماتھے پہ تیوریاں ڈالے آستین چڑھائے فہام تو اپنے من پسند مشغلے کے لیے میدان میں اتر چکا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی وہ لوگ بھی کود پڑے۔
وہ جو جلے بھنے غصے میں بھرے ان کو کوس رہے تھے اب پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے ایک دوسرے پر سبزیوں کی بارش کر رہے تھے۔ اب یہ تو بہت مزے کی رسم ہے۔ اپنی ٹوکری خالی کر کے مشر نے قریب کھڑے لڑکے کے ہاتھ سے جپٹتے ہوئے خوشی سے کہا۔ موڈ تو فوراً ہی خوشگوار ہو چکا تھا، مقابلہ بھی تو اب برابری کا ہو رہا تھا۔ جتنا وہاں پہنچ کر وہ لوگ بیزار ہوئے تھے، واپسی پر اتنا ہی خوش تھے۔ سمرین کے سارے کزنز ہی ان سب کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی، لیکن ہولی اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ رگڑ رگڑ چہرہ دھونے اور پرفیوم کی بوتلیں خود پہ خالی کرنے کے بعد بھی وہ جان لیوا سمیل پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ مہندی کا فنکشن ان کی سوچ سے بھی زیادہ مزیدار اور ہمیشہ یاد رہ جانے والا تھا۔ کریم کلر کی شیروانی پر مہرون کلا پہنے آج تو وہ سچ مچ کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا، جو ایک تمکنت سے اپنی شہزادی کو لے جانے آیا تھا۔ شان سے اس کی بارات وہاں آئی تھی۔ وہ ڈیپ ریڈ اور گولڈن کلر کے دیدہ زیب لہنگے میں سجی سنوری اس کے پہلو میں بیٹھی اپسراؤں کو بھی مات دے رہی تھی۔ نکاح تو پہلے ہو چکا تھا، لیکن رضوان شاہ اور زوار ملک کی مشترکہ خواہش پر پھر سے ان کا نکاح پڑھایا گیا تھا۔ پہلی دفعہ جب اس کی مرضی کے خلاف ہوا تھا تب بھی وہ خوف کا شکار تھی، اور اب کی دفعہ جب سب کی موجودگی میں پوری دنیا کے سامنے اسے قبول کیا تھا تب بھی دل اداس تھا۔ بیک وقت بہت سی کیفیت اس پہ حملہ تھیں۔ ایک طرف ماں کنان پہ غصہ تھا تو دوسری طرف اس کی ہمراہی پہ دل اسودگی بھی تھی۔ آنکھوں کو بھیگنے سے روکتے ہوئے وہ خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی۔ اس کے وجود کی لرزاہٹ کو وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ آچی رنگ کے کامدار بھاری فراک میں کلائیوں تک بھر کر چوڑیاں پہنے، نازک سی جیولری کے ساتھ جھومر لگائے اس کا دعاچہ حسن بھی آج آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا، لیکن اس سے بے خبر وہ انتہائی بیزار صورت لیے کھڑی تھی۔ جس کے لیے اتنے دل سے تیار ہوئی تھی وہ تو اسے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ کل مہندی میں بھی کتنی پیاری لگ رہی تھی، ہر ایک نے اسے سراہا تھا، لیکن ایک اس نے ہی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہی چیز اس کے تیش میں اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ اتنی محنت کرنے کا فائدہ کیا ہوا پھر؟ ماروی، صوبیہ اور فرال اس کے ساتھ ساتھ ہی موجود تھی، لیکن اس کا ذہن تو کہیں اور ہی پرواز کر رہا تھا۔ سواش بھی وہاں نہیں تھا، شاید وہ دونوں ساتھ ہی وہاں آئے۔ ایک موہوم سی امید اسے اب بھی تھی، لیکن جب سواش کو اکیلے ہی براؤن شلوار قمیض پر ویسٹ کوٹ پہنے آتے دیکھا تو رہی صحیح امید بھی دم توڑ گئی۔ خراب موڈ کے ساتھ جا کر وہ ایک طرف بیٹھ گئی۔ پھر تو اسٹیج پہ ہونے والی کسی بھی رسم میں اس نے شرکت نہیں کی تھی، جہاں ایک ہجوم سا لگا تھا جن کی چیخوں اور شور شرابے نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ لیکن ایک دلہے کی بہن تھی جو اس شور و غل کا حصہ نہیں تھی۔ انیزہ کے ساتھ چپ چاپ بیٹھی وہ بغور اپنے دودیا ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی، جس پہ رنگ کافی خوش نما اور گہرا آیا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ پاس سے ابھرتی اس کی گمبھیر آواز پر مائزہ نے چونکتے سر اٹھا کر اپنے برابر میں دیکھا، جہاں انیزہ تو موجود نہیں تھی، لیکن وہ آرام دہ انداز میں وہاں ضرور بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے مجھے دل سے جواب دیتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ اس کے وجود سے اٹھتی دلکش کلون کی مہک اس کے اعصاب پہ سوار ہو رہی تھی۔ تو پھر یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ براؤن کلر اس کے دراز قد پہ خوب جچ بھی رہا تھا۔ نہیں بیٹھ سکتی کیا؟ اس نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ دل کی دنیا اداس تھی تو لہجہ آپ ہی تلخ ہو گیا تھا۔ نہیں تو بیٹھ سکتی ہو، لیکن تمہارے بھائی کی شادی ہے اور تم ہی اگر مہمانوں کی طرح ریئیکٹ کرو گی تو سب تم سے یہی پوچھنے کے لیے آئیں گے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے آرام دہ انداز میں بیٹھتے ہوئے اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ وہ میں اس کے انداز میں واضح ہچکچاہٹ تھی۔ کچھ بولنا چاہا، لیکن پھر لب دانتوں تلے کچل ڈالا۔ سواش نے بغور اس کی ایک ایک انداز کو گہری نگاہ سے پرکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو اس کے وجود کی روشنی اس کی بھوری آنکھوں میں دیے سے جل اٹھے تھے، ان کی لو اب کافی مدھم پڑنے لگی تھی۔ صفوان کو ایمرجنسی کال آ گئی تھی ہاسپٹل سے، اس لیے وہ نہیں آ سکا۔ اس کا بھاری لہجہ بھی اتنا ہی سر تھا جتنی سنجیدگی ایک دم سے اس کے چہرے پر چھانے لگی تھی۔ وہ شوق کے عالم میں پلکیں اٹھائے اسے یکٹک دیکھ رہی تھی، جو بلا تعلق سا خود کو ظاہر کر رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں؟ اب کی وہ پوری گھوم کر براہ راست اسے دیکھ رہی تھی۔ آواز کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی فطری تجسس تھا۔ اپنے اتنے قریب اسے محسوس کرتے ہوئے سواش کو اپنی دھڑکنوں کی رفتار میں واضح اضافہ ہوتا محسوس ہوا۔ کھانا کھایا تم نے؟ اس نے بھی امائزہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے الٹا سوال کر دیا۔ میں آپ سے کیا پوچھ رہی ہوں؟ وہ روٹھے سے انداز میں بولی۔ اور میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ اس نے بھی کہاں ہار ماننی تھی۔ نہیں کھایا، وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ کسی اور کے لیے خود کی ذات کو نظر انداز کر دینا تم نے مجھ سے سیکھا ہے کیا؟ اس کی گہری ذومینی بات کا مفہوم اسے خاک سمجھ نہیں آیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے تیکھے کمان سے ابرو اٹھا کے اس کے کلین شیو چہرے پہ ڈالی۔ تم اتنی ہی معصوم ہو جو میرے سامنے بننے کی کوشش کرتی ہو۔ آج تو وجہ سے سارے حساب بے باک کرنے پہ آیا ہوا تھا۔
آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے سواش بھائی کہ میں آپ کے سامنے معصوم بننے کی کوشش کرتی ہوں؟ حالانکہ میں تو کبھی آپ سے بات ہی نہیں کرتی۔ اور سارا مسئلہ یہی تو تھا کہ وہ انجان بنی رہتی تھی، کبھی 2 گھڑی پاس بیٹھ کر اندر جھانک کر اسے جاننے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، کبھی اس کی انگاروں کی طرح جلتے دل کی خبرگیری نہیں کرتی تھی۔ بہت اچھا کرتی ہو جو مجھ سے بات نہیں کرتی، ورنہ تو تمہارے اس بھائی کی رٹ سے شاید میں خود کو گولی مار چکا ہوتا۔ اچھا خاصا موڈ غارق ہو چکا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بڑبڑانے پر عمائزہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ رکھائی سے بولا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو آپ بالکل ٹھیک تھے۔ میں ابھی بھی ٹھیک ہی ہوں۔ لگ تو نہیں رہا ایسا۔ تو کیسا لگ رہا ہے؟ جیسے آپ کا کسی بات پہ موڈ خراب ہو گیا ہو۔ گال پر آتی کرلی بالوں کی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے دبا دبا سا جوش اس کی آواز میں موجزن تھا۔ صحیح پہچانا، تم تو مجھ سے بھی زیادہ چہرہ شناس ہو۔ چلو اب یہ بتاؤ کس بات پر میرا موڈ خراب ہوا ہے؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے چہرے کو سنجیدہ رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ اس کا مجھے کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ میں جانتی نہیں ہوں نا کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا بری۔ اس نے خاصی بیچارگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور تم نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ میں کیا پسند کرتا ہوں اور کیا ناپسند؟ نہیں، کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ اس نے خاصی صاف گوئی سے جواب دیا۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کون نہ مر جائے سادگی پر۔ ادھر دیکھے دونوں میری طرف۔ وہ کیمرہ سنبھالے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جو دونوں ساتھ ساتھ چیئرز پہ بیٹھے بے حد پیارے لگ رہے تھے۔ ادھر دیکھو جڑیل، حماس نے کیمرہ سیٹ کرتے ہوئے عمائزہ کو کہا۔ تھوڑا سا مسکرا لے سواش بھائی، ٹیکس نہیں لگے گا۔ باری باری دونوں کو ہدایتیں دیتے ہوئے اس نے کئی تصویریں ان کی کلک کی تھیں۔ زبردست۔ کیمرے پہ پکچرز دیکھتے ہوئے وہ بے ساختہ ستائش سے کہہ اٹھا۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ دونوں، بالکل ایک پرفیکٹ کپل کی طرح۔ خوش دلی سے تعریف کرتے ہوئے آخر میں اس نے شرارت سے کہا تو عمائزہ کی گھوریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بدتمیز۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنا بڑا سا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر پہلے کی ساری اداسی اور یاسیت اب زائل ہو چکی تھی۔ جس شخص کا خیال لمحے کو بھی اس کے ذہن سے محو نہیں ہوتا تھا، جس کے وجود کا احساس اسے مسرور کیے رکھتا تھا، آج سواش کے چند لمحوں کی رفاقت میں اس کا خیال بھولے سے بھی اس کے آس پاس نہیں بھٹکا تھا۔ اور اس کچھ دیر کی صحیح لیکن خوبصورت سی ملاقات نے نئی توانائیوں سی سواش کے اندر بھر دی تھیں۔ اتنے عرصے میں پہلی بار انہوں نے باضابطہ کوئی گفتگو کی تھی، جس کا دل نشیں احساس اسے اپنے گرد لپٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ رخصتی کے بعد سارے راستے وہ لوگ دلکش آتش بازی کرتے ہوئے تیز میوزک پہ بھنگڑے ڈالتے ہوئے گھر پہنچے تھے، جیسے واقعی میں کسی ریاست کو فتح کر آئے ہوں۔ ہال ہی میں ان لوگوں نے اتنی رسمیں کی تھیں کہ گھر میں مزید کوئی بھی رسم کرنے سے کنان نے صاف انکار کر دیا تھا۔ نتیجتاً زوار ملک، انیزہ اور زرمین کے ساتھ ساتھ وہ سب بھی لاؤنج میں موجود تھے، جبکہ عمائزہ سمرین کو تازہ پھولوں سے سجے سجائے کنان کے بیڈ روم میں چھوڑ گئی تھی۔ ارے ارے ایک منٹ دلہا میاں! ان سب نے اسے دروازے کے پاس ہی گھیر لیا تھا، جو بولٹ گھما کر بس دروازہ کھولنے ہی لگا تھا۔ اب اگر کسی نے پیسوں کی فرمائش کی تو آج کی پوری رات جیل میں بند رکھوں گا، یاد رکھنا۔ ان کی فرمائش کرنے سے پہلے اس نے انگلی اٹھا کر سختی سے ان سب کو وارننگ دی، جنہوں نے نہ جانے کس کس رسم کے نام پر کتنے ہی پیسے اس سے نکلوائے تھے۔ شادی کے دن تو اپنی پولیس گری چھوڑ دیں، شادی کوئی روز روز تھوڑی ہوتی ہے، حماس نے خفگی سے کہا۔ شادی میری ہے اور کاروبار تم لوگوں کا چمک گیا ہے۔ وہاں کنان نے ایک تیز نظر ان سب پر ڈالی۔ اتنے سے پیسوں سے کاروبار کہاں چلتا ہے کنان بھائی، ہم تو بس چند ہزار ہی مانگ رہے ہیں، مشر نے خاصی معصومیت سے کہا۔ اچھا بتاؤ کتنی رقم چاہیے؟ اس طرح سے وہ اپنی جان چھڑا ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے ہتھیار ڈالتے ہوئے بولا۔ جو اس کے سامنے دیوار بنے کھڑے تھے، اپنی مطلوبہ رقم ملتے ہی جھٹ اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولٹ پہ ہاتھ رکھے دروازہ کھولنے لگا، لیکن 2-3 بار ٹرائی کرنے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھلا۔ شاید سمرین نے اندر سے لاک کر رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ بھابھی دروازہ نہیں کھول رہی؟ قریبی حماس کی شرارتی آواز ابھری۔ تم لوگ یہیں کھڑے ہو ابھی تک؟ خوفت چھپاتے ہوئے اس نے گھور کر پوچھا۔ ہم نے سوچا آپ کو اندر بھیج کر یہاں سے جائیں، لیکن لگتا ہے بھابھی نے روم لاک کیا ہوا ہے۔ کہہ تو وہ لوگ سنجیدگی سے رہے تھے، لیکن چہرے پر ناچتی واضح شرارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سمرین دروازہ کھولو۔ ان کو نظر انداز کرتے وہ اب دروازہ کھٹکھٹانے لگا تھا، لیکن جواب ندارد۔ بھابھی نے تو آپ کو بے دخل کر دیا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ سو جائیں آج رات۔ ویسے تو روم چھوٹا ہے، لیکن ہم ایڈجسٹ کر لیں گے۔ ان لوگوں نے ہاتھ تو ایک نیا مشغلہ لگ گیا تھا۔ ہٹو میں ٹرائی کرتا ہوں۔ ہاتھ سے بالوں کو سنوارتے ہوئے وہ آگے آیا۔ بھابھی، سمرین بھابھی دروازہ کھولیے پلیز، کنان بھائی نے ہمیں ہمارا نیک دے دیا ہے، اب تو اندر بلا لیں۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے ساتھ ساتھ وہ بولتا بھی جا رہا تھا۔ تم نے کہا تھا اسے ڈور لاک کرنے کو؟ کنان نے کچھ حیرت سے اس سے پوچھا۔ ہاں، لیکن صرف تب تک کے لیے جب تک تم پیسے نہ دے دو۔
اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو کنان کا دل کیا ایک گھونسا تو اس کے منہ پہ مار ہی دے۔ مل گئے نا تم لوگوں کو پیسے، اب چلتے پھرتے نظر آؤ یہاں سے۔ چلے جائیں گے، پہلے دروازہ تو کھلوا لو۔ جتنی شوخی ان کو چڑھی ہوئی تھی اتنا ہی کنان کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک تو شیروانی کی وجہ سے وہ کافی انکمفرٹیبل تھا، جسے جلد سے جلد چینج کر لینا چاہتا تھا، لیکن سمرین نے بھی جیسے دروازہ نہ کھولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جیب سے فون نکالے اب وہ قدرے سائڈ پر آ کر اس کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، بیل جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ یہی چیز اس کے اشتعال میں اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ دروازہ کھل گیا کنان بھائی، ان سبھی نے خاصے جوش سے اسے مطلع کیا، جو فوراً ہی وہاں آیا، لیکن ان سب کی میں نے خیسی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی جھینک گیا۔ جائیے جائیے، راستہ چھوڑتی ہوئے اس نے شرارت سے کہا، جو نے مصنوعی آنکھیں دکھاتے ہوئے تھوڑے سے کھلے ہوئے دروازے سے اندر چلایا۔ وہ لوگ بھی کہہ کے لگاتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے۔ پھر سے بال چڑھا کر پلٹتے ہوئے اس نے خاصی ناراضگی اور غصے بھی چہرے پر طاری کر لیا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی سمرین؟ کنان نے سختی سے اس سے پوچھا، جو کمرے کے وسط میں دونوں بازو سینے پر باندھے پرسکون سی اسی حلیہ میں کھڑی تھی۔ کنان کو تو لگا تھا کہ وہ بیڈ پہ سر جھکائے بیٹھی اس کے انتظار میں ہوگی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی اور تھا۔ کون سی حرکت؟ اس نے کانوں میں جھومتے آویزے کو گھماتے ہوئے انجان بن کر پوچھا۔ وہی جو بھی کیا تم نے، کتنا شرمندہ ہونا پڑا ہے مجھے تمہاری وجہ سے۔ قدم قدم چلتے ہوئے وہ اس کے نزدیک آ رکا۔ اور جو حرکت آپ نے کی تھی اس کے بارے میں کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی؟ وہ برہمی سے بولی تو غصہ اٹھ کر آیا تھا۔ بدلہ لے رہی ہو؟ نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے ایک طائرانہ سی نگاہ اس کے سراپے پہ ڈالتے ہوئے اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر سزا دے رہی ہو؟ ابھی دی ہی کہاں ہے؟ یعنی کہ سزا دینے کا ارادہ ہے، انٹرسٹنگ۔ سمجھتے ہوئے وہ سر ہلاتا مزید اس کے نزدیک ہوا، جو اسے درمیان کے فاصلے مٹاتے دیکھ سٹ پٹا کر پیچھے ہونے لگی تھی، لیکن اس کے دونوں بازو اپنی گرفت میں کرتے ہوئے وہ اسے خود سے قریب کر چکا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی دلکش سزا میرا نصیب بنے گی۔ ہولے سے اس کا رخسار چھوتے ہوئے وہ خمار زدہ انداز میں بولا۔ نیلی آنکھوں میں تو محبت کا جب ہی سمندر ٹھاٹے مارا تھا، جبھی وہ غصے میں بھری اس کا حصار توڑ کر دور ہٹی۔ اگر میں نے خاموشی سے آپ کے ساتھ شادی کر لی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ کون کون سی باتیں نکال لائی ہو تم؟ وہ اس کی بے موقع باتوں پر جھنجھلا کر بولا۔ کون کون سی بات؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ایک پولیس آفیسر ہو کے آپ نے ایک لڑکی کو کڈنیپ کر کے زبردستی اس سے نکاح نامے پر سائن کروائی، اس چیز کو آپ کو ذرا بھی گلٹ نہیں ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ اب وہ لڑکی ساری دنیا کے سامنے اپنی مرضی سے رخصت ہو کر میرے پاس آئی ہے۔ لیکن آپ شرمندہ نہیں ہیں نا اپنی حرکت پر؟ نہیں، مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تم سے، میں تو تم سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا۔ کنان سیریس ہو جائیں، اس نے دانت پیسے۔ تمہارے معاملے میں تو ہمیشہ سیریس ہی ہوتا ہوں، دیکھ لو جبھی تو آج میرے بیڈ روم میں اس طرح سے موجود ہو۔ اس نے گہری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ بہرحال آپ نے ایک بہت سنگین غلطی کی تھی جس کی آپ کو معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن معافی تو دور کی بات، آپ کو تو احساس تک نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے۔ تم نے یہ معافی تلافی کے دفتر آج ہی کھولنے تھے؟ کنان نے ماتھے پر ٹیوری ڈالتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ کو میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیسے انسان ہیں آپ؟ اپنی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ وہ بھنا اٹھی۔ ہاں کہہ دو کہ بہت برا انسان ہوں میں، وہ خفگی سے گویا ہوا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تو پھر اور کیا تھا؟ کنان نے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا، جو سنبھل نہ پائی تھی۔ بکھلاتی ہوئے سے دور ہونا چاہا تو اس نے مزید نزدیک کر لیا۔ اگر زبردستی نہ کرتا تو آج تم میری دلہن نہ بنی ہوئی ہوتی۔ تمہارے علاوہ کسی اور لڑکی کے یہاں ہونے کا تو میں تصور ہی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ میں نے جو بھی کیا صرف تمہاری محبت میں مجبور ہو کر کیا۔ ہاں مانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، لیکن تمہارے لیے میری شدتوں کا حساب نہیں۔ اس وقت مجھے یہی ٹھیک لگ رہا تھا۔ تم یہاں بستی ہو سمرین۔ کنان نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر دل کی جگہ رکھتے ہوئے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، اگر تم یہاں نہیں تو پھر میرے جینے کا بھی کوئی مقصد نہیں۔ اسے خود سے لگائے وہ سرگوشیوں میں جانے کتنے راز و نیاز اس کے کان میں انڈیل رہا تھا جب اس کے حصار میں کسمس آئی۔ چھوڑیے کنان، مجھے چینج کرنا ہے۔ اس کی قربت سے خائف ہوتے ہوئے وہ بامشکل ہی بول پائی۔ ابھی تو میں نے تمہیں نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں ہے یار، حیرت سے کہتے ہوئے کنان نے اس کے کانوں میں سے آویزہ اتار لیا تھا۔ مجھے الجھن ہو رہی ہے ان کپڑوں سے۔ اس کے مضبوط حصار میں وہ خود کو کافی بے بس محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ سن ہی کہاں رہا تھا۔ پھر اس کی بڑھتی جسارتوں سے تنگ آ کر سمری نے مزاحمت ترک کر کے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ کہیں گل کھلے اور کہیں دل جلے،
آج اس نے بھی اپنی یک طرفہ محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دفن کر لیا تھا. جسے خود سے بڑھ کر چاہا تھا اسے کسی اور شخص کی دلہن بنے دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا. جتنا وہ خود کو مضبوط رکھ سکتا تھا اس نے رکھا. اس سے زیادہ وہ اپنے صبر و حوصلے کو آزمانا نہیں چاہتا تھا. بار بار اس کا معصوم سا گلابی چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا، لیکن اب دل میں کوئی جلد رنگ نہیں بج رہے تھے، نہ ہی اس کے خوش کن خیال سے آنکھوں میں جگنو چمکتے تھے. اب تو اس کے بارے میں سوچنا بھی اسے گناہ لگ رہا تھا. جو اس کے دل کی دھڑکن کی حیثیت رکھتی تھی اب وہ کسی اور کی شریک حیات بن کر اس کی زندگی کو اپنی خوشبو سے مہکانے والی تھی. اسے ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ جو کبھی اس کا نصیب بن ہی نہیں سکتی تھی پھر کیوں اس سے محبت ہوئی، اور وہ بھی اتنی شدید کہ اس کی ہمراہی نصیب نہ ہونا اس کے لیے اتنا جان لیوا ثابت ہو رہا تھا. اور جسے وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا وہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی. جو جگہ سمرین کی اس کے دل میں تھی وہ کسی اور کو سفان کبھی نہیں دے سکتا تھا، چاہے وہ لڑکی اس کے عشق میں پاگل ہی کیوں نہ ہو جائے. نئی زندگی کی پہلی صبح بہت مبارک ہو. مہرون کلر کی انگرکھا فراک میں وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بال سنوار رہی تھی جبھی وہ بھی تولیے سے بال رگڑتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا. خیر مبارک، اس نے برش ٹیبل پہ رکھتے ہوئے خفگی سے کہا. صبح صبح موڈ کیوں آف ہے؟ کنان نے حیرت سے اس کے ناراض مکھڑے کو دیکھتے ہوئے پوچھا. ابھی سب مجھ سے پوچھیں گے کہ رونمائی میں کیا ملا سمرین، تو کیا کہوں گی میں؟ وہ تیکھے انداز میں بولی. کہنا ایک ہینڈسم سا پولیس آفیسر ملا ہے. کنان نے اپنا سر اس کے سر سے ٹکراتے ہوئے شوخی سے جواب دیا. کنان؟ سمرین نے ناراضگی سے اسے دیکھا. سوری یار، کل دینا مجھے یاد ہی نہیں رہا. وہ کہتے ہوئے ڈریسنگ کی ڈرا سے کچھ نکالنے لگا تھا. نیلے رنگ کے مخملی کیس میں سے ہارٹ شیپ کا پینڈنٹ نکال کے وہ اس سے مخاطب ہوا. آؤ میں پہنا دوں. جو بالوں کو سمیٹ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی. کیسے لگا رونمائی کا تحفہ؟ لاک لگاتی ہوئے وہ یہ پوچھنے لگا. بہت خوبصورت. پینڈنٹ پہ نرمی سے انگلیاں پھیرتی ہوئی وہ خوشی سے بولی. چوائس تو آپ کی کافی لاجواب ہے. کرسی پر سے دوپٹہ اٹھا کر کندھے پہ ڈالتے ہوئے اس نے کہا. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. وہ دل فریبی سے کہتے ہوئے پھر سے اس پر جھکنے لگا تھا جو سٹ پٹا کر اس کے حصار سے نکلی. ناشتے کے لیے دیر ہو رہی ہے. اس نے یاد دلایا. میں لیٹ کروں گا. مزے سے کہتے ہوئے وہ اسے پھر اپنی جانب کھینچ چکا تھا. چھوڑے کنان، میرے گھر والے آئے ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے. وہ چیختے ہوئے اس کی گرفت میں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی. رات کو ولیمے میں مل لینا. اس نے مزید حصار تنگ کر دیا. جب بھی زور زور سے دروازہ بجایا جانے لگا وہ بے ساختہ شکر کرتی اس سے الگ ہوئی. پھر جلدی سے اپنا میک اپ ٹھیک کرتے ہوئے وہ دوپٹہ سنبھالتی باہر کی جانب بڑھی. رکو تو صحیح، اپنے شوہر کے بغیر جاؤ گی کیا؟ جلدی جلدی برش سے بال بناتے ہوئے کنان نے اسے کہا جو دروازہ کھول کر باہر جانے ہی لگی تھی. میں یہیں کھڑی ہوں، جلدی کریں. وہ وہیں والٹ پکڑ کر کھڑی رہی. اتنی بے اعتباری. شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کنان نے اسے چھیڑا. آپ تو اعتبار کی بات ہی نہ کریں. وہ نخوت سے بولی. لگتا ہے کل رات کا جواب تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. آج ذرا تفصیل سے سمجھاؤں گا. اس کی زو میں نے بات پر اس کا رنگ دہک اٹھا تھا. ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے. قسط نمبر 19 کا اختتام ہوا. آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.